سیدی یا نور اللہ، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جانان من بجملہ فرزندان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جانان من بجملہ فرزندان من، حضرت یعقوب میں گویت فدایت یا رسول، حضرت یعقوب میں گویت فدایت یا رسول، دیدہ من یوسف من مصر من کنعان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، از شعائے نام پاک تو منور یا رسول، از شعائے نام پاک تو منور یا رسول، دیدہ من سینہ من قلب من قلبان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل امی سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل امی سورہ والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ۔ کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، ہم تو بس ان کی ادا دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے، جس مقصد خاص اور احسن کے لیے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ کروڑوں درود نبی پاک صاحب لولاک سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے توسل سے اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سی کائنات کو وجود بخشا ہے۔ ہمارے بہت ہی محسن اور مشفق حضرت قاری مقصود صاحب، آپ کی حکم پر بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ورنہ بہت سارے دوست و احباب اور علماء اور قراء حضرات موجود ہیں جو ہم سے کئی گنا بہتر ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا، بندہ ناچیز حاضر ہوا، مختصر سے وقت کے اندر، اور یہ مہینہ بھی بڑا پاک مہینہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس مہینے میں ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ مہینہ بابرکت میں ہی نہیں ہوگا۔ ساری عظمتوں سے، ساری رفتیں، ساری بلندیاں، ساری ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تصدق سے پیدا فرمائی، تو پھر یہی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت دوران خطبہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ رحم دل ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ کیوں جی؟ آگے خود قرآن نے کہا کہ لن فتو من حولک سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کا پچھلی آیت، اس عبارت کا اگلی عبارت پر ہے کہ اللہ کی آپ پر تو رحمت ہے کہ آپ کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ اگر ہوتے نا آپ سخت دل، فظًا غلیظ القلب لو کنت فظًا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے،
ترش روح ہوتے، سخت دل ہوتے تو لنفضوا من حولک، یہ جو ارد گرد آپ کے لوگ جمع ہیں یہ بھاگ جاتے آپ سے۔ اب یہ اس آیت کو سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اب دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک چیز یہ فرمائی کہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے، دوسری چیز یہ فرمائی کہ آپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ایک وصف، دونوں وصف حمیدہ ہیں، یعنی خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں، دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ سخت دل نہیں ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ لنت لہم، آپ نرم دل ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ہوتے سخت دل، یہ یعنی آپ سخت دل نہیں ہیں، اگر آپ ہوتے سخت دل یعنی آپ سخت دل نہیں ہیں۔ دو چیزیں بیان فرمائی اللہ نے۔ پہلے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ نرم دل ہیں، اس پر یہ دار و مدار ہے کہ لنفضوا من حولک کا اطلاق لو کنت فظا غلیظ القلب آتا ہے، تو اس سے پہلے جو فرمایا کہ آپ نرم دل ہیں، اس کا مطلب ہے اے محبوب، یہ جو مکھیوں کی طرح آپ کے ہر وقت ارد گرد جھرمٹ لگا رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا آپ پر خصوصی فضل ہے۔ اللہ کا آپ پر کیا ہے؟ خصوصی فضل ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ آپ کیا ہیں جی؟ نرم دل۔ اسی لیے آپ کے ارد گرد یہ لوگ جمع ہیں، کوئی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کسی کو آپ فرما دیتے ہیں کہ زرغبن فزدد حبن، یعنی حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ 24 گھنٹے بیٹھے تھے، خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، 3 سال کا کم و بیش عرصہ آپ نے رسول اللہ کی صحبت میں پایا، اور کثرت سے حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کثرت سے۔ کسی نے یہ بھی سوال کیا، اور آج ایک اور فرقہ بھی ہے جو ہم پر یہی سوال کرتا ہے کہ ابو ہریرہ کو کیسے پتہ چل گیا اتنی حدیثیں، اتنے ساری حدیثیں ابو ہریرہ کیسے روایت کرتے ہیں، حالانکہ اس نے تو خیبر کے بعد مسلمان ہوا۔ یہی سوال حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں ابو ہریرہ سے ہوا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ باقی صحابی تو اپنے گھر چلے جاتے تھے، میرا گھر بھی در مصطفیٰ تھا، میں تو 24 گھنٹے ادھر ہی رہتا تھا، میں تو آپ کی مجلس پاک میں بیٹھا رہتا تھا۔ صفحہ حرم کے جو صحابہ طلباء تھے ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں، جو کہ چبوترہ صفا میں رہتے تھے، اور وہاں پر سارے صفا کے صحابہ میں سے آپ رہا کرتے تھے، جڑ قدر صحابی ہیں۔ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ گھروں میں جاتے تھے اپنے معاشی زندگی کمانے کے، صحابہ کرام دیگر تشریف لے جاتے تھے، وہ جتنا ان کو وقت میسر آتا نمازوں پہ آتے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جاتی، دیگر محفل معاشرے ہو جاتا، لیکن میں تو 24 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا، میرا تو کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر میں جب ادھر رہتا تھا تو پھر اسی لیے مجھے حدیثیں بھی زیادہ، میں نے تو بہت ساری باتیں پوچھ لی جو میرے موجودگی میں ہوئی اس سے پہلے بھی پوچھ لی، اور اس حد تک کہ اس قریب رہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یا اے ابو ہریرہ زرغبن فتزدد حبن، اے ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کے آیا کر، محبت بڑھے گی۔ اتنا بھی نہیں ہو کہ ہر وقت بیٹھے رہو، کچھ دن ایک دن چھوڑ کے آیا کر تاکہ محبت بڑھے۔ اس حد تک جھرمٹ ہوا کرتا تھا۔ چیز جھرمٹ کی دلیل وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اوصاف خاصہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اس سے پہلے کہ تیرے اوپر رب کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، خدا کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں، اور نرمی کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگ سارے کے سارے آپ کے پاس جمع ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ ترش روح ہوتے، آپ کا مزاج ایسا ہوتا کہ لوگ دور ہٹتے، تو پھر لنفضوا من حولک، یہ جو ارد گرد آپ کے پاس بیٹھے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء جانتے ہیں کہ لنفضوا باللام کون سا استعمال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرمایا، جس پر علماء نے استدلال پکڑ کے لام تاکید میں کیسے آیا، یقیناً کے معنی میں کیا آیا، اور پھر اس کا دار و مدار لو کے بعد کیسے آیا، اس کا جواب کیونکہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ کے چہرے پہ تو ترش روئی ہے ہی کوئی نہیں، آپ کے مزاج میں تو سختی ہے ہی کوئی نہیں، جتنا آپ کے اندر ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر دور منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، اسی کی شرح لکھتے ہوئے فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اس میں فرمایا اخلاق
اچھا یہ خلق، خلق اور خلق تین لفظ ہیں، تینوں کا مفہوم اور معنی سنیے گا۔ خلق عظیم، خلق عظیم تے خلق عظیم۔ خلق یا خلق، قرآن میں خلق آیا۔ اب لفظ خلق کیا ہے؟ قاموس لغت عربی کی بہت پرانی۔ خلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر بھی اس کو ذکر فرمایا۔ فرمایا خلق کا معنی ہوتا ہے باطنی صفات، ظاہری صفات نہیں، باطنی صفات۔ اور خلق کا معنی ہوتا ہے ظاہری صفات۔ ظاہری صفات کو خلق سے تعبیر کیا گیا، جیسے کہ ترمذی شریف شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخلق العظیم، خلق عظیم کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اب وہ خلق عظیم، خلق وہاں خلق لفظ نہیں ہوگا، خلق کا معنی ہوتا ہے باطنی اوصاف، اور یہاں خلق کا معنی ہوتا ہے ظاہری اسباب اور ظاہری وہ چیزیں۔ اور اس طرح لفظ خلق، خلق کا معنی ہوتا ہے وہ خصلتیں، اچھی عادات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے طبعاً اللہ تعالیٰ نے ودیت رکھ کے رکھ دی، پیدائشی طور پر اللہ نے رکھ دی ہیں وہ وصفیں۔ اس کو اشارہ کیا گیا کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اخلاق، میرے نبی علیہ السلام کا اخلاق پاک کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا اخلاق پاک ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میلاد ہے، یہ بھی میلاد ہے۔ یہ لوگوں نے ہمیں جو کہا ہوا ہے نا کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہم چھوڑو، کسی کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، جس کا اپنا ذوق ہوتا ہے دل کا۔ ہم کیا، میلاد نبی علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کے اوصاف بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا میلاد ہے۔ اور جس صورت میں سب سے اچھی اس وقت کی ضرورت میرے نبی علیہ السلام کی اخلاق حسنہ کو بیان کرنا ہے، اور آپ کی سیرت پاک کو بیان کریں، آپ کی اس طیبہ پیاری خصلتوں کو بیان کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام عوام کے ساتھ بیان رکھتے تھے۔ سرکار کا اخلاق حسنہ کیا ہے؟ مشہور حدیث پاک ہے، مدینہ کی ایک عورت تھی جو کہ ذہنی توازن اس کو صحیح نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنا بات سنانے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی بتاؤ کیا بیان کریں؟ تھوڑا سا نزدیک ہو، جیسے عورتیں ہوتی تھوڑی نزدیک کرے ادھر آ جاتی، آپ ادھر تشریف لے گئے، وہ ساتھ کھڑے ہو گئے دیوار کے اولے میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جاتے وقت کہا تھا یا رسول اللہ یہ جو عورت آپ کو بلا رہی ہے کوئی کام شام اس کا نہیں ہونا، اس کا ذہنی توازن ایسے ہی ہے، آپ فرمائے وہ بات کرنے آئی ہے تو چلو سن لیتے ہیں۔ اب وہ سناتی رہی، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں کھڑے کھڑے یہاں تک کہ وہ جو دیوار کے ساتھ تھوڑا سا سایہ تھا، دھوپ کوئی چھاؤں تھی، وہ ختم ہو گئی، دھوپ آ گئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں عرب کی دھوپ کتنی سخت دھوپ ہے، لیکن نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اس عورت کی باتوں کو آپ سنتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں دل میں ہمیں خیال آتا رہا کہ ہم جا کے عرض کریں اور اس عورت کو کہیں چلی جاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی، وہ سنتے رہے، آپ سنتے رہے، وہ کھڑے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگی، صحابہ کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے جاتے وقت یہ بھی باتیں کر گئی پھر آؤں گی، جاتے وقت یہ بھی کہہ گئی کہ پھر آؤں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ صحابہ بس تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کا توازن ایسے ہی ہے، پھر آپ اتنی دیر کیوں کھڑے رہے؟ اور میں جس کی کوئی نہ سنے ہم بھی نہ سنیں، نہیں سمجھ جس کی کوئی نہ سنے اس کی ہم بھی نہ سنیں، یہ عام مفہومی بات۔ کبھی اس کو سوچا ہے کہ کتنی پیاری تعلیم دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں۔ ہم 2 منٹ کے لیے ہمارے پاس اگر ایسا بندہ آ جائے جس کی گفتگو ایسی ہو، ہم تو اپنے والدین کی گفتگو نہیں سننا گوارا کر رہے دور حاضر میں۔ باپ بوڑھا ہو جائے اس کو کنارے پہ لگا کے کہتے ہیں بابا جی ویسے جگی مار دے رہے میں، اماں جی باتیں کرتی رہتے ہیں، کون اس کی روزانہ سنے؟ اگر آپ 1 منٹ کے لیے بھی پیار و محبت کے چہرے سے دیکھتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ صرف بیٹھ جائیں اور ان سے کہیں میں نے کئی کام پہ بھی جانے تھے، آپ اپنی پیاری بات مکمل کر لیں، وہ بات بھی مختصر کر لیں گی اور دل سے تمہیں دعائیں بھی دیں گے۔ لیکن اگر یہی کہیں کہ آپ ہر وقت یہی بات کرتی رہتے ہیں تو پھر تو ماں باپ ہیں، تو جب ماں باپ کی اب نہیں سنتے دوسروں کی کیا سنیں گے؟ یہاں پر ورکشاپ ہو رہی تھی، یہ ڈی سی صاحب نے بلایا تھا، پچھلے سال کی غالباً بات ہے، کچھ عرصہ پہلے تھی، وہ پیٹرولنگ پولیس والوں کی ورکشاپ تھی عزیز بٹی میں۔ تو وہاں پر وہ ڈی سی صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہاں پر آپ نے اخلاق حسنہ پر بات کرنی ہے شروع میں۔
یہی تھا. باقی بہت سارے ڈاکٹر حضرات موجود تھے وہاں پر، انہوں نے کیا. اور ڈی سی صاحب نے بات ادھر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اصل ان کو بتانا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم تو ہے نا، اچھی تعلیم ہے، ہم لوگ مانتے نہیں قوانین کو، پاکستان کے قوانین تو پیارے ہیں کہ نہیں ہے. اگر کسی جگہ قانون شریعت کے خلاف ٹکرا جاتا ہے، خدا نے اس ملک میں ایسے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن کے اندر ایمانی جذبہ ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا. غلط کرنے والے غلط کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ابھار دیتا ہے، اب یہ غلط کر گئے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اب اس نے کہا بھی ان کو تھوڑی تعلیم کریں. میں نے بات دو چیزیں بیان کی اور یہ بات بالکل واضح، علماء کرام بیٹھے ان سے بڑی معذرت کے ساتھ. اچھا دو چیزیں کہ اگر یہ دو سب سے بڑا، اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس اخلاق حسنہ کی اس بات کو کر لیں کہ جو بندہ جس سے جس طرح کا چاہے، اگر گفتگو کرنے والا بندہ آ جائے، آپ اس کو سب سے پہلے خوشی اور رضا کے ساتھ پیار محبت سے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو سلام کر دیں گے، اس کی ساری دکھ درد ختم ہو جائیں گے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب پیٹرولنگ پولیس کا یہی کام ہوتا ہے، جب ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی جگہ پہ پہنچنا ہے وہاں پر، یا کسی کو مدد کی ضرورت ہے، جاتے ہی اگر اس پہ چڑھائی کر دیں، اس نے کیا درد بتانا ہے، اس نے پہلے بھی کہ تو نے غلط چلایا، طریقے غلط کیا، وہ غلط کیا. اگر یہ اس کو اخلاق سے بولیں نا، تو پیار محبت سے بولیں، اس کا آدھا درد ختم ہو جاتا ہے. بیان نہیں. اسی طرح کہ ہم لوگ پتہ ہے کہ مفتی کورس کے اندر ایک سب سے پہلی بات جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ عالم دین بھی وہی کامل عالم ہے جس کے اندر علم زیادہ ہو، اور فتویٰ دینے والا بندہ بھی اسی لائق ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے حوصلہ اور علم ہو. کیوں جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ فتویٰ دیتے وقت کوئی بندہ ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور ہم اس پہ یہ چڑھائی کر دیں، اتنا بڑا ہو گیا تمہیں ابھی تک مسئلے کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا، تمہیں ساری زندگی تو نے کیا گزاری، اس نے خاک دین سیکھنا ہے، وہ تو دوڑ جائے گا. اگر آپ اس کو اخلاق حسنہ کے ساتھ پہلے اس کو بٹھائیں، کہیں کوئی عرض نہیں، غلطیاں ہو گئی نا سر، آپ مسئلہ بیان کریں، اس کا حل نکل دیکھتے ہیں، اگر نکل آیا حل تو ٹھیک ہے، جو حل نکلے گا وہی بتا دیں گے. وہ آپ کے اخلاق سے تو متاثر ہو کے جائے گا نا، اس کا مسئلہ آپ کے پاس حل ہو نہ ہو، کم از کم یہ بھی حل ہوا. بہت سارے ایسے دفاتر ہیں، بہت سارے ایسے محکمے ہیں جن کے ساتھ عوام کو کثرت سے تعلق، یعنی کیا بنتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اور اگر اس کے اندر اخلاق حسنہ کا ایک پہلو میرے نبی علیہ السلام کا جو ہے، اگر وہ ایک ہی پہلو پایا جائے تو اس بندے کے پھر لوگ گیت گاتے ہیں، گیت. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہا کہ جا کہتے ہیں یار کام ہونا اور بات ہے. مثلا کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو کہتے ہیں یار علاج اللہ کے ہاں ہے، شفا تو خدا نے دینا ہے، اس کے ہاتھ میں اگر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا لکھی بھی ہے تو اور بات ہے. اسی طرح مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے گئے، کسی پولیس والے آفیسر، کسی اور افسر کے پاس کوئی کام لے کے گئے، وہ کہتے ہیں کام ہو نہ ہو اس بندے کا اخلاق ہوا تھا. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب اخلاق کا اتنی پیاری نعمت ہے جو میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا. اسی لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد پاک، حدیث پاک ہے، فرمایا عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مجھے فرائض کا حکم دیا تھا، جس طرح خدا نے مجھے فرائض کا حکم دیا ہے، اسی طرح میرے رب نے مجھے اخلاق حسنہ کا بھی حکم دیا ہے کہ میں اپنے اخلاق لوگوں کے سامنے، اور آپ کے اخلاق اتنے جامع اخلاق ہیں. اچھا کوئی بھی بد مذہب، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ یہ روایت میں مختلف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اذان نہیں دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اذان، یہ بات نہیں کہ اذان سکھائی نہیں، اذان سکھائی ہے، اذان طریقہ سکھایا، بتایا. خود آپ نے منبر پہ چڑھ کے، جس طرح محراب مینار پہ چڑھ کے آپ نے اذان نہیں فرمائی. ایک بات، ایک اور روایت بڑی پیاری سی ہے، ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور ایک بندہ سویا ہوا تھا، عین نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، وہ سویا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں اٹھایا، فرمایا علی ادھر آؤ، اس کو اٹھاؤ، نماز کا وقت ہے. اب وہ سویا ہوا ہے، اس کو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں اٹھایا کہ تو اٹھ جا، نماز کا وقت ہے. اب اللہ کے نبی آئے تو تبلیغ کرنی ہے نا، اس سے تبلیغ ہی ہے نا کہ آؤ نماز کا وقت ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت علی مرتضیٰ نے یہ سوال کر ہی دیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ تو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں،
ہر کام میں نیکی کر. پھر یہ کیوں آپ نے مجھے کیوں ارشاد فرمایا کہ علی تو اس کو اٹھا میں نہ اٹھاؤں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ سویا ہوا تھا اور نیند والا بندہ بے خبر ہوتا ہے. اور یہ بھی فقہ کا عام مسئلہ ہے کہ جو حالت نوم یعنی نیند کے اندر ہوتا ہے اس سے قلم اٹھ جاتا ہے. حالت نیند کے اندر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. حالت نیند میں اگر کوئی بندہ کلمہ کفر بولتا ہے اس پہ فتویٰ نہیں لگتا. یہ فقہ کا عام جزئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس امتی کو جو نیند کی حالت میں اس سے قلم اٹھا لیا ہے کیونکہ حالت نیند میں ہے. حالت نیند میں جو بھی بولتا رہے اس کے پر کوئی فتویٰ حالت نیند کے اندر جو ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس حالت میں تھا, اگر میں اس کو اٹھاتا اور کہہ دیتا میں نہیں اٹھتا, کہہ دے میں نہیں پڑھتا, کہہ دے کہ مجھے کیوں اٹھا رہے ہو, اور ہوگے اٹھانے والا میں. اور آپ سنیں جس کو میں دعوت دوں اور وہ بندہ اس دعوت سے انکار کرے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر میں اس کو نماز کے لیے اٹھاؤں اور یہ ممکن ہے حالت نیند کے اندر کوئی ایسا جملہ کہہ دے جو نزیبہ ہو, اس کا تو ایمان گیا, علی اس کا ایمان بچانا ہے. آپ کو اگر کہہ بھی دے تو اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا. یعنی مثال ہے اور تو نہیں ہوگا. اسی لیے اے علی تو نے اس کو اٹھانا ہے, میں نے نہیں. اچھا اذان نہ دینے کی حکمتوں میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں کہہ دوں نا حی علی الصلاۃ, اگر میں کہہ دوں حی علی الفلاح, حیا اس میں فعل ہے آتے کے معنی میں ہے یعنی آؤ تشریف لاؤ, نماز کا فلاح کا اب آئیں. اگر میرے نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں برملا اعلان کر دوں, ویسے تو میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو بلاتا ہوں ہر طرف کی طرف, اور اگر میں عرف عام دعوت دے کے کہوں کوئی بندہ ایسے کام میں مبتلا ہوگا ممکن ہے وہ اس وقت کے لیے نماز کے لیے نہ آ سکے, پھر میری دعوت پہ تو انکار ہو گیا اس کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح بچانے والے ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ اے محبوب علیہ السلام اگر آپ تھوڑے سے بھی سخت دل ہوتے, تھوڑے سے بھی سخت دل ہوتے تو لوگ تم سے بھاگ جاتے. اب آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا فاعفو عنہم واستغفرہم, ان کو معاف کر دیا کریں. لوگوں کو کیا کر دیا کریں؟ اور جب بھی ہمیں بھی ایسا ہی ہے حکم ہے کہ ہمیں حکم کوئی نہیں, اللہ کے نبی کو حکم ہے. یہ اگرچہ یہ اس کا مورد خاص ہے لیکن حکم عام ہی ہے. آئے تشریف لائیں. اللہم صلی سمجھ آئی؟ یعنی کہ مورد کیا مطلب کیا ہے؟ اگر تم ہم بھی معاف کر دیں, کیا ہمارے ساتھ کرنے والا بندہ اتنی بڑی غلطی کر جاتا ہے کہ ہمارے ہاں معافی کا دفتر ہی بند ہو گیا, دروازہ ہی بند ہو گیا, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہمارے جھگڑے کتنے ہیں, سالوں سال سے گزر گئے. پوچھا کیا ہوا؟ اس نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا. باپ سے ناراضگی ہے. کیوں جی؟ اس لیے ناراضگی ہے کہ باپ نے ترجیح دی تھی فلاں جگہ پہ, میرے سسرالیوں کو نہیں دی, میرے بڑے بھائی کو دے دی. ایسا ہی ہے, جھگڑا ہے. یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی سننے میں آیا بھی فوتگی کے اوپر بھی جب سالن تقسیم ہو رہا تھا تو اس میں گوشت مجھے کم ملا. یہ اپنی بات کا مجھے پتہ چلا ہے. جھگڑا ہم نے کس جگہ فیصلہ کیا ہے, اب علاقے کا نام نہیں لیتا, پھر وہ کہیں گے آپ لوگ بھی کیا. یعنی میں نے ان کو کہا بادشاہ پہلے تو یہ تو ثابت کرو بھئی جو دعوت تم غمی میں منا رہے تھے وہ دعوت تھی, ہونی بھی چاہیے تھی کہ نہیں. فوت کی ہوتی ہے نا, کسی کے یہاں فوت ہو گیا, اس کے یہاں پہلے تو دعوت, تم کھانا کھانے گئے تھے وہاں پر, کہنے لگے نا جی ہم نے جب ان کی دعوت کی تھی تو بڑا اچھا خاصا گوشت پکایا تھا, انہوں نے گوشت ہی کم بنایا. اب یہ حال ہے ہمارا. اور پھر ہم لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. تو معاف کر دیا کریں خدا را. سب سے پیاری اللہ کے نبی علیہ السلام پر میں معاف کر دوں. اور اس کے بعد مشاورہم کا حکم دیا. آخری بات اللہ کے نبی کو حکم ہوا, اے محبوب ان صحابہ سے مشورہ بھی کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ مشورہ. اور مشورہ اتنی پیاری سنت ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مشورہ کرتا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی, ہمارے ایک اعتقاد ہے, فرمایا جو بندہ اپنے کام سے پہلے استخارہ کرتا ہے, استخارہ کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا, اللہ سے جو خیر طلب کرتا ہے اور مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ نقصان میں نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی کی مشورے کی ضرورت تھی نہیں. اس سے ہٹ کر اعلیٰ حضرت عظیم برکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اگرچہ بے نیاز ہے, پاک ہے,
مشورے سے، لیکن وہ بھی اپنے محبوب سے مشورہ کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ مستغنی ہے اس چیز سے، کیا اللہ تعالیٰ غنی ہے؟ اسی طرح صحابہ بھی کہتے تھے کہ میرے نبی علیہ السلام بھی کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی سے مشورہ کرنے کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ فرماتے. اور مشورہ فقط کرنا اور ہوتا ہے، مشورہ کرنا اور ہوتا ہے، اس مشورے پہ عمل کرنا بھی. آج پتہ ہے ہمارے ہاں جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے چھوڑو جی باپ دادا بوڑھے ہو گئے، ان سے کیا مشورہ لینا ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کو اس مشورے میں بٹھا دیں اور ان کو کہہ دیں کہ آپ ہمیں مشورہ عطا کریں کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، جیسے آپ کہیں گے مشورہ کر لیں، اور اس مشورے کے بعد اگرچہ آپ ان کو اپنی رائے پیش کریں، ممکن ہے کہ باپ خوش ہو کہ آپ کی رائے پہ عمل کر دیں، لیکن آپ اس کو مشورے میں لائیں نہیں سرے سے تو وہ تو ناراض ہی جائے گا. وہ آپ کو دعائیں دے گا یا بد دعائیں دے گا؟ وہ آپ کے لیے کیا کہے گا؟ مشورہ ہے. اللہ کے نبی کس طرح سے مشورہ کیا کرتے تھے. آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہے. حضرت بدر کا میدان ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اس نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے اسی آیت کے تحت کہ بدر کا میدان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صف بندی فرما رہے ہیں، اور جتنی پیاری صف بندی بدر میں میرے نبی علیہ السلام نے بنائی ہے کسی نے نہیں بنائی. آج بھی انگریز کی حکومت، انگریز یعنی دم ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو ہر کام میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن تب بھی وہ صف جنگ کی صف بندی میں بدر سے سیکھتے ہیں. بدر باقاعدہ ان کو پڑھایا جاتا ہے. مجھے کسی ایسے آرمی کے بندے ملے کہتے ہیں ہمارے فوج میں نہیں، بہت ساری جگہ پہ، تمام ہر جگہ پہ دنیا کے ہر کونے میں جس کو اتنی خبر ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کی جنگ کی صف بندی کی ترتیب دیتے ہیں. بہت ساری جنگیں مسلمانوں نے صرف صف بندی میں جیتی ہیں، لڑے نہیں ہیں، صف بندیوں میں جیتی ہیں. ایسا میدان تھا اللہ کے ایک جنگ کا میدان ہے، اور وہاں صحابہ کرام کثرت سے زخمی ہو گئے. اب کافروں نے سوچ لیا کہ تعداد ان کی کم ہے تو کثرت سے ہو گئے زخمی. کل جب صبح میدان لگے گا زخمیوں کو کیا حالت ہوگا. ادھر سے جرنیل اسلام حضرت کون تھے؟ خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار. حضرت خالد بن ولید نے رات خیمے میں بلا کے سارے صحابہ سے مشورہ کیا، صفوں کی ترتیب بھی ایسے دیں گے کہ یہ زخمی ظاہر ہی نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے کل تو ہم نے ہزاروں کو زخمی کر دیا تھا، آج کدھر گئے وہ زخمی. آپ نے ایسی صف بند کی ہے جو سب سے تندرست ہے ان کو آگے آگے کھڑا کر دیا، پھر ہر بندے کے ساتھ ایک زخمی کو کھڑا کر دیا. صف بندی گئی. صبح جب ان کا وہ جاسوس دیکھنے آیا اس نے کہا تم تو کہتے تھے چند بندے تھے زخمی ہو گئے ہیں، آج پھر وہ نئے ابھر کے آ گئے. یہ تو پھر صفیں ایسی ہیں. اسی لیے کہا گیا صفو صفوفکم راہبکم اللہ، تم اپنی صفوں کو درست کرو خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا. صف ایسی پیاری. تو بدر کا میدان ہے. بدر کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا بھی یوں کرو کہ صف بندی کرو. وہاں کنویں کھدے ہوئے تھے، تو اس کنویں سے پیچھے کی طرف نہ کھڑے، آگے کھڑے ہو جاؤ. کنویں پیچھے ہو جائیں گے. اس سائڈ پہ اس طرح کا چند کنویں تھے. ایک صحابی رسول ہے جندب بن منذر، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی حکم نازل ہوا ہے، وہی نازل ہوئی ہے، یا آپ ہم سے مشورہ طلب فرما رہے ہیں؟ آپ فرمایا نہیں، مشورہ رائے دو. اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ یہ جو کنویں ہیں نا، کنویں، یہ کنویں ہمارے آگے آ جائیں، ہم کنویں کے پیچھے ہو جائیں. کنووں کے پیچھے ہونے سے دو فائدے ہو جائیں گے کہ ہم کنووں پر پورا کنٹرول حاصل کر لیں گے. تین کنویں ان کو بند کر دیں گے، ایک کنویں کو کھلا رکھیں گے. جس کنویں کو کھلا رکھیں گے اس سے ہم پانی پیئیں گے. کافروں کو جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس آنے سے بہتر ان کو پانی کی بھی کمی ہو جائے گی، اور کنووں پہ پورا کنٹرول بھی ہمارا ہوگا، اور ہمارے لیے وہ کنویں ڈھال کی شکل بن جائیں گے. یہ صحابی نے مشورہ دیا. نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا بڑا پیارا مشورہ ہے، ایسا ہی ہوگا. ایسے کرنے تھا کہ حضرت جبرائیل نازل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جس صحابی نے یہ مشورہ دیا ہے اسی صحابی کے مشورے پہ عمل کیجئے گا. اب وہ صحابی فخریہ طور پر کہا کرتا تھا، صحابہ کہتے تھے بڑا مشورہ دیا، وہ کہتے نا اب سنیے گا، ادب سنیے. وہ صحابی کہتے ہیں کبھی بھی نہیں کہ میری بات میرے نبی کی بات پہ فوقیت رکھتی ہے، ہرگز نہیں. پر میں نا اللہ کے محبوب کی مہربانی ہے کہ میری بات کو قبول فرما لیا. یہ اکثر جملہ یعنی اللہ کے نبی کی مہربانی ہے کہ میری بات کو قبول کر لیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے محبوب صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں ہر عام امور کے اندر، اور ان کو لوگوں کو معاف کر دیا کریں، ان سے مشورہ کیا کریں، ان کے لیے استغفار کیا کریں.
اور ساتھ ایک وصف خاص پھر دہرا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا محبوب آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، ہم بھی نرم دل بن جائیں، نبی کی سنت کو اپنا لیں، ہم بھی نرم دل ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہوتی، موقع پر غصہ آتا ہے ختم کر دو، موقع پر کوئی بات بری لگتی ہے ختم کر دو، اگر دل میں اتنا بوجھ رکھو گے تو مزید وہ بڑھتیا جائے گا، چھوٹی سی باتوں کے لیے اتنے بڑے بڑے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر موقع پر غصہ آ بھی گیا تو لا حول ولا پڑھ لیا کرو، موقع پہ آ گیا تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، موقع پہ آ گیا تو چلو غصہ ہے بعد میں جا کے معافی مانگ رہی ہو، معافی مانگنے سے عزت نہیں کم ہوگی، اللہ تعالیٰ مزید عزت بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔